دو ٹوک بات کرنا بڑا مشکل ہے, آپ دو ٹوک باتیں کر لیتے ہیں تو کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ لوگوں سے تو نہیں ہوتی. دیکھیں آدمی اگر بات کرے تو پھر دو ٹوک ہی کرے. اچھا بات ہو تو دو ٹوک ہو. دو ٹوک ٹھیک. جی. دو ٹوک سے مراد کیا آر یا پار سا ہوتا ہے؟ نہیں, دو ٹوک سے مطلب ہے صاف بات. صاف مطلب ہے کہ اس میں پھر آپ کوئی لگی لپٹی نہ رکھیں. اچھا جی. یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ڈسکرٹیس ہوں, کوئی اس میں کوئی ڈسرسپیکٹفل ہوں, یا اس میں کوئی اس طرح کا آنسر نہیں, مگر جو بھی معاف ضمیر اگر آپ بات کریں تو پھر صاف بات کریں نا, جو اصل ہے. ٹھیک. اس میں کوئی چھپانے کی کوشش نہ کریں, یہ سبق بائیں شائیں نہ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ سبق آپ نے اپنی سول سروسز اکیڈمی سے سیکھا, اپنے گھر سے سیکھا؟ بالکل نہیں. کہ دیکھیں اکیڈمیوں میں تو اس وقت لوگ آتے ہیں جب ان کی عمریں 25, 26, 27, 28 سال کی ہوتی ہیں. اس وقت ڈائی از آلریڈی کاسٹ. ٹھیک. اس وقت اس کی ساخت کوئی نہ کوئی بن چکی ہوتی ہے. تو سب سے بڑی اکیڈمی, سب سے بڑی تربیت گاہ تو گھر ہے. ٹھیک. اور یہ چیزیں اللہ کا شکر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آئی واز ویری لکی کہ ایسے گھر میں پیدائش ہوئی جس میں, اور ایسے والدین نصیب ہوئے کہ جن کے ہاں ویلیو سسٹم بڑا سٹرونگ تھا, اور وہ اس کو اپنا فرض سمجھتے تھے کہ ہم نے بچوں کی کردار سازی کرنی ہے. ٹھیک. اور انہوں نے اپنے اولاد کو حلال حرام صحیح اور غلط کے بارے میں ایجوکیٹ کیا, سینسٹائز کیا. اور نور بھائی سچی بات ہے کہ جب میں سروس میں آیا اور جب میں اکیڈمی میں داخل ہوا تو میرے لیے راستہ اور منزل آلریڈی متعین ہو چکے تھے. ٹھیک. میری تربیت مکمل ہو چکی. اگر میں آپ سے یہاں پوچھوں کہ یہ جو سول سروس کا امتحان ہے, جی, یہ آپ نے طے کر لیا تھا, یہ حادثہ تھا, یہ خواہش تھی کوئی, کس طرح ہوا یہ طے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ والد صاحب تو ہماری سچی بات ہے ہمارے لیے رول ماڈل تھے. ٹھیک. اور وہ ان کی توجہ تو کردار پر تھی, کردار سازی پر. بڑے بھائی صاحب جو تھے وہ پہلے بیرسٹر بنے, بعد میں وہ جوڈیشری میں چلے گئے. وہ ہم سے بڑے تھے, 15 سال کا فرق تھا. تو لہٰذا ہم چھوٹے بھائیوں کے لیے کیریئر کے بارے میں انہوں نے رہنمائی کی کہ یہاں تعلیم ہونی چاہیے اس ادارے میں. جس طرح کہ میں ابتدائی تعلیم گاؤں میں, قریبی شہر میں, پھر انہوں نے کیڈٹ کالج حسن عبدال سمجھا کہ ایک بڑی اچھی تعلیمی درسگاہ ہے, وہاں داخل کروایا. پھر گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے. تو انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ایک بھائی مجھ سے بڑا بھائی وہ ڈاکٹر بنے گا, اور شروع سے ہی ان کا تھا کہ جی یہ جو ہے یہ مقابلے کا امتحان دے گا, کمپیٹیٹیو ایگزام میں حصہ لے گا, اور افسر بنے گا, اور CSP بنے گا. بیچ میں جب میں نے لاء میں داخلہ لیا تو اس وقت پہلے وہ خود پریکٹس میں تھے, تو جب وہ جج بن گئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری فیملی جو ہے لیگل پروفیشن سے بھی اس کا تعلق, تو ان کا تھا کہ جی چلو ایک نوجوان جو ہے نا وہ لیگل پریکٹس میں آنا چاہیے. تو ان کا پھر یہ بھی تھا کہ جی یہ پریکٹس کریں. پھر آئیدر پریکٹس اور سول سروس, یہ بھی ایک ٹائی بیچ میں پڑی. میں نے آغاز کیا پریکٹس سے, لیکن سچی بات ہے کہ لوور کورٹس کا ماحول اس قدر ڈس اپوائنٹنگ, اس قدر بھیانک, چھوٹی سے چھوٹی تاریخ لینے کے لیے, کوئی کسی کی فوٹو کاپی لینے کے لیے, تو جو لوئسٹ سٹاف ہے اس کو وکیل, جب میں دیکھتا تھا وکیل یا ان کے منشی پیسے دے رہے ہوتے تھے تو بڑا بدظن ہوا, بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. اور پھر ساتھ ہی جب دیکھا کہ سارے دوست احباب کلاس فیلو CSS کا امتحان دے کے کوئی کسی سروس میں, تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب امتحان ہی دوں گا اور سروس میں جاؤں گا. تو جب آپ نے امتحان دیا اور جب وہ امتیازی نمبر اور پوزیشن جب آتی ہے تو وہ آپ نے بھی وہ کوئی پریفرنس فرسٹ اور وہ پوزیشن مطابق؟ جی بالکل رکھی ہوئی تھی, اور پریفرنس یہی تھی کہ جی میں صرف لکھی ہی 10 یا 12 گروپس ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے, انکم ٹیکس بھی, کسٹم بھی, فورن سروس وغیرہ, لیکن میں نے 2 ہی گروپس لکھے تھے, یا پولیس میں سرو کروں گا یا DMG میں. اچھا جی. تو ان 2 گروپس جو تھے اپنی چوائس کے, اس میں ایک جو کہ مل گیا, تو لہٰذا میں نے, لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں
کہ ہمارا تعلق تو ظاہر میں گاؤں میں رہتا ہوں, والد صاحب بھی گاؤں میں ہی رہتے تھے. ویسے انہوں نے لاہور سے گریجویشن کی تو گاؤں میں آ گئے اور اپنا ذمہ دارہ نکل. اور دیہات میں آپ جانتے ہیں کہ پولیس کی کیا اہمیت ہے. اس کے باوجود مجھے ابھی تک یاد ہے جب میری پولیس سروس آئی تو وہ برآمدے میں لیٹے ہوئے تھے چارپائی پہ. لوگوں نے آ کے بتایا کہ جی مبارک ہو چوہے صاحب, مبارک ہو. میرا انہوں نے کہا کہ جی وہ تو پولیس کا بڑا افسر ASP بن گیا. ٹھیک ہے. وہ اٹھے بھی نہیں, کوئی ایکسائٹمنٹ انہیں نہیں ہوئی. لیٹے لیٹے ہی انہوں نے کہا کہ جی محکمہ تے بدنام ہی ہے, اللہ تعالیٰ انہوں سیدھی راہ تے رکھے. بس ان کے چونکہ خود بھی ساری عمر انہوں نے بالکل سیدھی راہ پہ رہے, ان کی زبان سے جو بات نکلی اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں قبول فرمائی. آپ کا کریئر یہ بتاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو آپ نے ہمیشہ ہی مایوس کیا ہے جی, اور کچھ کو بالکل مایوس نہیں کیا کبھی. جی, مطلب جو شاید آپ کو وہ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے اگر سول سرونٹ سے کہا تو آپ بڑے پیروکار رہے ہیں اس پہ. جی, آپ نے صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے, یہ نہیں کہا کہ یہ کہاں سے بات آئی ہے. تو آپ کو لوگ سمجھاتے نہیں تھے کہ بھائی یہ کیڑے کم پھنسے ہیں, تیرے کرن نال کی فرق پڑے گا؟ دیکھیں بارہا اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سروسز میں تقریباً ہر ایک کو اس سے واسطہ پڑتا ہے, اور سروس میں بہت سے ایسے سینئرز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی آپ سول سرونٹ ہیں, آپ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی ریولیوشنری, اور یہ جس طرح چل رہا ہے اس کو آپ توڑ نہیں سکتے. نظام کے خلاف آپ ایک علم بغاوت بلند کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. مقصد یہ ہے ان ادر ورڈز کہ جی یو شوڈ آلسو ٹرائی ٹو ایڈجسٹ یور سیلف ان دس سسٹم. مقصد یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹس کو ہے اس کا حصہ بن جاؤ. ٹھیک. تو سم اور دی ادر سچی بات ہے کہ دیکھیں میں پھر وہی کہوں گا کہ وہ میری جس تربیت گاہ سے تربیت ہوئی تھی تو میرے کانسیپٹ بالکل کلیئر تھے. تو میں اس طرح کی سینئر سے باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتا تھا. میں سمجھتا تھا کہ میں جانتا ہوں میں نے کیا کرنا ہے. یا آپ نے قائد اعظم کی بات کی, قائد اعظم نے ہم جیسے سول سرونٹس کو 2 مرتبہ ان سے ایڈریس کیا, چٹاگانگ میں بھی پشاور میں بھی. اور پشاور میں سارے پولیٹیکل لیڈرشپ بھی بیٹھی ہوئی تھی, وزراء بھی, وزیر اعلیٰ بھی, گورنر وغیرہ وغیرہ. تو ان کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں حکومتیں آتی رہیں گی, آتی ہیں چلی جاتی ہیں, مگر آپ نے آپ کی لائلٹی, آپ کی وفاداری وہ اسٹیٹ کے ساتھ, ریاست کے ساتھ اور ریاست کے قوانین کے ساتھ ہونی چاہیے. اور کوئی آپ نے غیر قانونی آرڈر کسی بھی پولیٹیکل لیڈر یا وزیر کی طرف سے ہو وہ نہیں آپ ماننے کے پابند. ٹھیک. اونلی لافل آرڈر. تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ قائد کی باتیں ہم نے بالکل پلے باندھ لیں. اور بارہا اس طرح ہوا کہ جب ایک طرف کو ان لافل آرڈر بڑے جابر حکمرانوں کے تھے اور دوسری طرف جب قائد کے پورٹریٹ پہ نظر پڑتی تھی تو بالکل واضح ہو جاتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں آپ کا جب بھی تعارف یا کسی سے سوچتا ہوں تو وہ ایک آتا ہے سخت گیر منتظم. جی, یہ سخت گیر منتظم کیا ہوتا ہے جی؟ یا منتظم ہونا ہی سخت گیر چاہیے؟ نہیں, منتظم جو ہے اس میں سخت گیری ضروری ہے. ضروری ہے. رول آف لا, ٹھیک, جو میں سمجھتا ہوں دیکھیں گڈ گورننس کے لیے جو اس کی بنیادیں ہیں اس میں میرٹ اور گڈ گورننس کے لیے رول آف لا ہے, قانون کی حکمرانی, جس کے 2 انگریڈینٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ صحیح معنوں میں یعنی سختی سے انفورس ہو. ٹھیک. دوسرا سب پر یکساں انفورس ہو, ایکویلٹی بیفور لا. ٹھیک. تو وہ انفورس کون کروا سکتا ہے؟ جو سخت گیر ہو. مگر سخت گیری کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ وہ میرٹ کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. انصاف, سب پر ایک جیسا قانون نافذ کرے. جی. قانون کی حکمرانی اگر قائم کرنی ہے تو اس کے لیے پھر سخت گیری ضروری ہے. اچھا, یہ 2 بہت ہی خوشنما لفظ ہیں, جی, رول آف لا اور گڈ گورننس, اور ہم نے مختلف لیڈران کی زبان سے سنے اور ان کا خیال ہے کہ وہی سب سے بڑے اس کے دائی ہیں. لیکن جب بچوں سے, یوتھ سے بات ہو, ٹریول کرتے ہیں بات, وہ کہتے ہیں لا, LAW لا ہے, عربی میں لا الف لا ہے.
تو ہمارے یہاں تو لا قانونیت ہے. یہ خوشنما ٹرمینالوجیز تو ہیں لیکن کیوں نہیں یہ اپلائی ہو رہی ہیں اب تک؟ آپ کا کیا تجربہ رہا ہے؟ تجربہ یہ رہا ہے کہ نیت ٹھیک نہیں ہے. کس کی؟ بدنیتی ہے ظاہر حکومتوں کی اور حکمرانوں کی, اور انہوں نے کمپرومائزز کیے. قانون کی حکمرانی میں تو ہے نا, جس طرح معیار تو یہ ہے کہ چاہے اپنے عزیز و اقارب کے خلاف کیوں نہ کرنا پڑے. ٹھیک. تو یہ کرتے ہیں کہ اگر غلام محمد اور محمد دین کے درمیان ہے مقدمہ ہے تو پھر تو بھائی کر دو, انصاف کرو. ٹھیک ہے. نعرے. ٹھیک. اگر ایک طرف کو اپنا عزیز ہے, اپنی پارٹی کا آدمی ہے, یا قریبی آدمی ہے, یا اپنا کوئی رشتہ دار ہے, یا اپنے سیاسی مفادات ہیں, تو پھر انہیں انصاف بالکل قبول نہیں, پھر قانون کی حکمرانی بالکل نہیں. اور نہ صرف یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے سارے کے سارے قائد کے بعد سارے حکمرانوں نے, جس میں ملٹری اور سول حکمران سارے ہی شامل ہیں, انفارچونیٹلی صرف جسے کہتے ہیں نا لپ سروس, زبانی جمع خرچ کیا. قانون کی حکمرانی قائم کرنے میں کسی نے صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں سنسیئر ایفرٹس بالکل نہیں کی. نہیں رہی آپ کہتے ہیں؟ نہیں ہوئی بالکل نہیں. نہیں ہوئی. تو وہ جو نیپوٹزم جسے اقربا پروری کہتے ہیں, وہ رہا, یا آپ نے چشم پوشی کر لی اپنے کسی کام سے, تو یہ تو ہم نے جو سنا, اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں. دیکھنا حضور کے پاس ظاہر ہے کہ کسی وہ انفلوئنشل ٹرائب کی خاتون تھی نا, جس کو سزا دی گئی چوری میں, اور پھر ایک ڈیلیگیشن وفد گیا سفارش لے کے کہ جی اس کی سزا حضور معاف فرما دیں. مطلب یہ کہ جی بڑے وی آئی پی تھی نا. ٹھیک. تو تاریخوں میں آتا ہے کہ جی حضور کا یہ سن کے چہرہ مبارک سرخ ہوا, مطلب ہے کہ واز ویزبلی انوائڈ. اور پھر انہوں نے وہ تاریخی فقرہ بولا کہ ہیڈ مائی اون ڈاٹر فاطمہ کمیٹڈ دس اوفینس she would have received the same punishment. اسے بھی یہی سزا ملتی. یہ اتنی بڑی مثال اور اتنا بڑا لیجے کا ٹکڑا, اور جو ان کا وہ ذکر کر, تو مینس کسی اور کا نام نہیں لیا کسی آپ نے, کہ یہ نہیں کہ کوئی میں اسی رشتہ دار وضع کرنے کے لیے, مثال کے لیے. بالکل فاطمہ بالکل قریب ترین عزیز ترین, کہ اس کو بھی یہی سزا ملتی. مطلب یہ کہ وہ فرما کے اس فکرے سے حضور نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم ایکویلٹی بیفور لا کا اصول ہمیشہ کے لیے طے کر. میں اگر ادوار کی بات کروں تو آپ نے نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر دیکھا, محترمہ بے نظیر بھٹو کو آپ نے پرائم منسٹر دیکھا, آپ نے میر ظفر اللہ خان جوالی کو پرائم منسٹر دیکھا, معین قریشی صاحب کو بھی پھر نگران بھی بیچ میں, ملک شیر مزاری صاحب بھی آ جاتے ہیں, پرویز مشرف چیف ایگزیکٹو بھی ہو جاتے ہیں, پھر یوسف رضا گیلانی صاحب بھی وزیر اعظم آ جاتے ہیں, صدر زرداری آ جاتے ہیں, پھر شہباز شریف بھی آ جاتے ہیں. یہ سب آپ کے بہت دیکھے بھالے, لیکن کوئی آپ کو لگا کہ جس کو آپ کو لگا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یا جو آپ اگر ایک انقلاب لانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کچھ اس سے اتفاق کرتے محسوس ہوتے ہیں؟ ہمارا معیار جو ہے وہ دیکھیں, وہ تو ہے محمد علی جناح. سچی بات ماڈرن پالیٹکس میں جی مینس کہ جی جو خود بھی مین آف امپیکبل کریکٹر, اور ہر قسم کا فائنینشلی, مورلی, انٹلیکچولی اباو بورڈ. اچھا, ایسا تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں تھا, کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے, موجودہ پرائم منسٹر صاحب بھی الیکشن سپیچز میں بھی کافی کہتے رہے کہ جی پولیٹیکل انٹرفیرنس, یعنی سیاسی مداخلت میں بہت, عمران خان صاحب نے بہت ہی کہا. تو مجھ سے بھی لوگ پوچھتے تھے کہ جی یہ جو ہے انہوں نے بار بار ذکر کرتے ہیں, تو میں نے کہا کہ یہ بالکل خیبر پختونخوا میں انہوں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو یہ اٹانومی یا آزادی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے پوسٹنگ ٹرانسفر کریں, اور اس میں کوئی کسی سیاستدان کی انٹرفیرنس نہیں. یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. مگر اصل ٹیسٹ ان کا ہوگا تب ہوگا جب انہیں پنجاب کی حکومت ملے گی. اچھا, اب پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ انٹرفیرنس میرے خیال میں, آپ نے پوچھا نا مختلف ادوار میں, میں نے بہت سے دیکھے, جی بالکل, بہت سے ادوار میں
لیکن یہ کہنا یہ کافی نہیں ہے کہ پولیس کو جو لاحق بیماریاں یا سول سروسز کو وہ صرف یہی نہیں ہے پولیٹیکل انٹرفیرنس. ٹھیک ہے, یہ بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. اچھا جی, یہ نہیں ہے کہ انٹرفیرنس ختم ہو جائے تو وہ فرشتے ہو جائیں گے. اچھا, مثلاً یہ ہے کہ عوام کا سب سے زیادہ رابطہ پولیس سے ہے, اور پولیس کے کس یونٹ سے؟ پولیس اسٹیشن, تھانے سے. اور کیا بڑی شکایات ہیں. ایک ہے کہ یہ بغیر رشوت کے کام نہیں کرتے. دوسرا یہ ہے کہ ان کا طرز عمل اچھا نہیں ہے, بدتمیزی بد اخلاقی سے پیش آ. یہی ہے نا یہ جو باتیں مشہوری خراب جو ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو اس میں تو دونوں چیزوں میں, ان دونوں خامیوں میں پولیٹیکل انٹرفیرنس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو نہیں ہے. کون کوئی کہتا ہے نا وزیر کہ بھئی تم رشوت لو؟ کوئی ایم این اے کہتا ہے کہ تم بدتمیزی سے پیش آؤ؟ کوئی بھی نہیں کہتا. ٹھیک. تو لہٰذا اس کا تو اور عوامل ہیں اچھا جی جن سے یہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اس کا اینی ہاؤ میں جو بات کر رہا تھا کہ جی بہرحال یہ بھی ایک بڑی برائی ہے, اور یہ بڑا اچھا ہوا کہ انہوں نے وہاں یہ ختم کی, مگر پنجاب کی حکومت ملی تو یہاں ختم نہیں کر سکے. تو جو پیچھے میں آپ سے پوچھا تھا آپ سے, ہاں مطلب میں یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جہاں کوئی مشکل, میں بتاتا ہوں, پھر ٹاسک ہوا آپ کو ہمیشہ وہاں, میں بتاتا ہوں, مطلب پاسپورٹ کا کرائسس ہو جائے کہ جی پر ختم ہو گیا ہے, دنیا میں کیا ہوگا, گجرانوالہ میں کیا ہو رہا ہے, ڈیرہ اسماعیل خان, ذوالفقار چیمہ صاحب کو بلاؤ جی. دیکھیں 6-7 ایسے ہوئے مختلف موقعوں پہ جہاں حکمرانوں نے یا حکومتوں نے بلایا اور کہہ کے ذمہ داری سونپی کہ پاسپورٹ ایک بہت بڑا ایک قومی ادارہ. جی جی. تو ہوا یہ کہ لوگ اپلیکیشن دیتے ہیں تو پہلے تو تھا نا چند دن میں مل جاتا تھا, ملنا بند ہوا. آہستہ آہستہ لوگوں نے, ظاہر اپلیکینٹس کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی, اور بڑھتے بڑھتے 8 لاکھ تک پہنچ گئی. اور لوگوں کو کسی نے 6 مہینے پہلے اپلائی کیا ہوا ہے, 7 مہینے پاسپورٹ نہیں مل رہا. تو اتنا بڑا پھر کرائسس بن گیا. تو اس دوران پھر مجھے بلایا گیا, میری تو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی جی. تو انہوں نے کہا کہ رحمان ملک صاحب پہلے تھے وزیر داخلہ, پہ کیئر ٹیکر آ گئی, کرائسس اس وقت شروع ہوا. کرائسس تو ان کے دور میں شروع ہو چکا تھا جی, لیکن ان کا ٹائم ختم ہو گیا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن گئی تو انہوں نے بلایا. تو لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے پہلے دن 1 یا 2 دن بعد پورے سٹاف کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھیں کرائسس بڑا ہے, مگر مجھے میرا ایمان ہے اور یقین ہے کہ یہ ہم حل کر لیں گے. چلو ہفتوں میں نہ صرف کچھ مہینوں میں یقیناً اس کو ہم حل کر لیں گے, اور اس کا مجھے اتنا ہی یقین ہے جتنا یہ کہ یہ سورج نظر آ رہا ہے یا تم سامنے کھڑے ہو. تو اس میں سے کچھ حیران ہوئے کہ بھائی اتنا یقین کیسے. کئیوں کا خیال تھا کہ اگر حل بھی ہوا تو کئی سال لگیں گے. پھر میں نے کہا دیکھیں اگر آپ if you are neat and clean means کہ آپ کے دامن پہ داغ نہیں ہے, اور آپ نیک نیت ہیں, اور آپ کی ول ایک سٹرونگ ہے. ول سٹرونگ وہ بڑی ضروری ہے نا جی, ایک ڈٹرمنیشن, عزم ہو کہ میں نے یہ اب آبجیکٹیو حاصل کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک. تو میں نے کہا اگر ایسا ہو تو پھر نتھنگ از امپاسبل, کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی. اور یہ ایک میریکل, اور یہ بالکل معجزہ. اور ووٹنگز پہ آپ نے کیا, آپ نے کرسی ڈالی, میں آئی مین آئی وٹنس ٹو اٹ, وہ سارا, اور آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں عام بندے سے کہ کیسا, شاید وہ دعائیں اب تک آپ کو مل بھی رہی ہیں. بالکل مل رہی ہیں. لیکن جب صاحب اگر میں یہ پوچھوں صرف ایک لائن, وہ کہتے ہیں وہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, کیا ریزن تھا, واٹ وینٹ رانگ کہ یہاں تک صورتحال پہنچ گئی تھی کہ ہم دنیا بھر میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے, کیا ریزن تھا؟ دیکھیں اس میں تھا لیمینیشن پیپر جو پیج 2 پہ ہوتا ہے, اس کی سپلائی بند ہو گئی. اور کیوں بند ہوئی, اس میں بہت سے فیکٹرز تھے. اس میں کرپشن اور انیفیشنسی اور بدنیتی, یہ سارے اکٹھے ہوئے تو ایک نیشنل کرائسس, ایک قومی بحران کی صورت انہوں نے اختیار کر لی. یعنی جو کار پرداز تھے, ہائی اپس تھے اس محکمے کے, ان کی کرپشن اور ان کی انیفیشنسی اور بدنیتی سارے اکٹھے ہوئے. اور اس میں بڑے بڑے لوگ بھی تھے, اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے ہم نے کینسل کروائے. ان لوگوں کو بلو پاسپورٹ ملے
جو ادروائز شاید کرمنل ریکارڈ رکھتے یعنی تھے. بلو پاسپورٹ ہمارا ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ہے, ڈپلومیٹک یعنی بلو بھی آفیشیل پاسپورٹ جو یعنی اس کی بنا پہ بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں بغیر ویزے کے جایا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ بلو پاسپورٹ لے کے اس سہولت سے فائدہ اٹھا کے ان ملکوں میں گئے اور وہیں غائب ہو گئے. ایسے لوگوں کو بھی دیا گیا. اینی ہاؤ ہم نے کوئی ہزاروں کی تعداد میں وہ پھر کینسل کروائے. ایگزیکٹ 3 مہینوں میں یہ بالکل سٹریم لائن ہو گیا. اللہ کا شکر ہے. جب تھا میری ذمہ داری کرائم کنٹرول کی, اس وقت یہ ساری چیزیں ہوتی بھی تھیں. مثلا گوجرانوالا اس وقت جب مجھے لگایا گیا تو اس وقت وہ کراچی بنا ہوا تھا, کڈنیپنگ فار رینسم, بھتہ, اس طرح کی چیزیں. پرچیاں بھی جاتی تھیں, جاتی تھیں. پوری فین انڈسٹری اور سارا سب کو وہ بالکل سب کو. اور کوئی انڈسٹریلسٹ ایسا نہیں تھا جو یا خود یا اس کا بیٹا یا بھائی اغوا نہ ہوا اور وہ پھر 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ دے کے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت بہت سے انڈسٹریلسٹ انڈسٹری اپنی بند کر کے بزنس بیچ باچ کے باہر شفٹ ہو رہے تھے. ان حالات میں میری وہاں پوسٹنگ ہوئی. ایسے علاقے تھے مین روڈز کہ جی دوپہر کو 12-1 بجے اگر گاڑی لے کے جائیں تو وہ گاڑی ان کی سنیچ ہو جاتی تھی. یعنی واپس گاڑی ہی لانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. یعنی شوخوپورہ ڈسٹرکٹ کے کئی ایسے علاقے اس قدر غیر محفوظ تھے, بورڈ لگے ہوئے تھے پولیس کا داخلہ منع ہے. یہ حالات تھے. اچھا ڈاکٹر بھی جب میں گیا تو ڈاکٹر بتاتے تھے کہ جی ہمارے پاس تو 4 بجے کے بعد پیشنٹ ہی کوئی نہیں آتا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے سرخرو فرمایا. وہاں اتنا میں کہتا تھا وہاں شیخوپورہ جا کے کہ اس کو آپ دیکھیں, ہم انشاءاللہ اس کو سوئٹزرلینڈ بنائیں گے. اور پھر میرے پاس اسکول کی لیڈی ٹیچرز اور عام چھوٹے دکاندار, ریڑھی والے, ڈاکٹرز, چھوٹے ملازم بیچارے آتے تھے کہ جی ہم باہر سے آتے تھے, محفوظ ہی نہیں تھے, دعائیں دیتے تھے. ابھی بھی کوئی نہ کوئی کہ جی ہم فلان گاؤں کے ہیں, ہمارے گاؤں کے حالات اتنے خراب تھے کی وجہ سے امن ہوا, ہم عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں, آپ کے لیے دعا کریں. بس یہ اسٹرینتھ ہے اور یہی سب سے بڑا سرمایہ. پبلک کے بڑے پاپولر سوال آپ سے, کیا ایس ایچ او کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے علاقے میں کون کیا کرتا ہے؟ وہ کہنے جی پولیس نو سب کچھ پتا ہوتا ہے, چور کون ہے, کیڑا کام کرتا ہے, رلے ہوندے نے, ملے ہوندے نے. واٹس یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں ایک ایفیشینٹ ایس ایچ او کو پتہ ہونا چاہیے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا آج کل تو ہمسائے کو ہمسائے کا نہیں پتہ ہوتا. یہ کسی زمانے میں جب رورل سوسائٹی ہوتی تھی, جب پتہ ہوتا تھا کہ جی آج اسٹرینجر کون آیا ہے, اجنبی کون آیا ہے. پلس یہ ہے کہ پولیس کو اطلاعات دینے کا نظام بھی تھا. آپ کو پتہ ہے نا کہ نمبردار بھی, چوکیدار بھی ہوتے تھے, وہ بڑا ریگولرلی اطلاعات دیا کرتے تھے. اب وہ بھی نہیں ہے, وہ انسٹیٹیوشن بھی ختم ہو چکے ہیں. پلس یہ کہ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے, اور پھر اربن سوسائٹی میں آپ کس طرح یہ کریں گے؟ اربن سوسائٹی میں تو ساتھ والے کو پتہ نہیں ہوتا اور نئے سے نئے لوگ. لیکن پھر بھی ظاہر ہے پولیس کو کرنا چاہیے, پولیس کرتی بھی ہے. ذاتی طور پہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور پھر آپ کی اپوائنٹمنٹ جب ہوتی ہے آئی جی موٹر ویز, تو مجھے تو بڑی مایوسی ہوئی. اور مجھے اس لیے مایوسی ہوئی کہ آپ کو ایک اور کوئی بہت بڑا چیلنج دیا جا سکتا تھا. یہ تو انہوں نے کہا کہ بس معذرت کے ساتھ کہ آرے لا دے کہ یار بس ہے موٹر وے ہی ٹھیک ہو جائے. آپ کو کیسا لگا؟ کبھی چوائس یا وہ کیا کہتے ہیں نوکری کی نخرہ کی, آپ کو لگا کہ یہی آپ کے ساتھ؟ آپ جو ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اس میں دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ یا نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت ان کی پتہ ہے سندھ کے حالات خراب تھے بڑے. جب یہ بطور پرائم منسٹر پہلی بار گئے ہیں تو اس وقت بھی بزنس مین, انڈسٹریلسٹ جو اکٹھے ہو کے انہوں نے کہا جی حالات بہت خراب ہیں اور یہ جو ہے اس میں کو آپ میجر چینجز لائیں, پولیس سیٹ اپ کو چینج کریں, اور گورنمنٹ ناکام ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی کیا جائے. تو وہاں آرمی اتھارٹیز بھی, آئی بی بھی وغیرہ وغیرہ, انہوں نے سب نے کہا کہ جی کوئی اچھا آپ آئی جی چینج کریں. اور تو ان کی یہ خواہش تھی. انہوں نے مجھے بھی کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جی کوئی افیکٹو آئی جی
لگایا جائے اور اپنا ہم آپ کو وہاں لگانا چاہتے. تو وہاں پھر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, انہوں نے اور MQM نے انہوں نے اپوز کیا. ٹھیک. بعد میں کسی وقت کسی شاید میڈیا پہ ان کے کسی آدمی نے کہا بھی کہ جی اگر آپ اس افسر کو وہاں لگانا چاہتے ہیں تو آپ پنجاب تو آپ کا اپنا صوبہ ہے, وہاں کیوں نہیں لگاتے. اچھا, بہت سے لوگوں نے یہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے اچھا اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جی موٹر وے کے آخری فنکشن میں نواز شریف صاحب چیف گیسٹ تھے, تو اس میں انہوں نے تقریر میں یہ کہا کہ میں انہیں بڑے عرصے سے جانتا ہوں, یہ لاہور بھی رہے, SPCT بھی, SSP بھی, یہ بڑے ایماندار ہیں, کمپیٹنٹ ہیں, مگر اگر کسی اصولی بات پہ یہ اڑ جائیں تو پھر یہ کسی کی نہیں سنتے. تو انہوں نے لوگوں نے کہا جی ہمیں جواب مل گیا ہے کہ آپ کو ID کیوں نہیں پنجاب کا, تو ہمیں جواب مل گیا. بالکل ٹھیک. اگر اس وقت جیون صاحب, یہ میں بالکل آپ سے پوچھ رہا ہوں, اگر اس وقت آپ کو مشاورت کے لیے بطور مشیر کوئی اسائنمنٹ ملتی ہے جو آپ کے شعبے سے متعلق ہے اور حکومت پاکستان آپ سے رابطہ کرتی ہے کسی بھی کیپیسٹی میں, اور وہ پھر وہی ایک قومی فریضے کے طور پہ, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ دیکھیں میں نے تو خود ریزائن دے دیا. میں ایک بڑے امپورٹنٹ ادارے کو ہیڈ کر رہا تھا, نیوٹیک, کیونکہ ہماری آبادی اتنی زیادہ ہے, اس کا واحد حل یہ ہے کہ نوجوانوں کو ہم سکل فراہم کریں, ہنر مند بنائیں, اسی سے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, اسی سے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں گے. تو بڑا ہمارا ادارہ, ہم نے تو بہت کام کیا, مگر میں نے خود ریزائن دیا. میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ملا, پرسنلی ملا, اور مجھے بڑی گرمجوشی سے ملے. جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا, ریزائن کی میں نے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں آپ نہ کریں, میں تو آپ کا تقریروں میں بڑا ذکر کرتا رہا ہوں, میڈیا پہ کرتا رہا ہوں. چلو اٹس کائنڈ آف ہم کہ وہ بڑا پازیٹیولی وہ کرتے رہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں گاؤں میں تھا تو ان کا فون آیا, عمران خان صاحب, ہاں جی, کہ آج میں نے آپ کا ہاں, جب فون آیا تو میں نے کہا کہ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نے کسی چینل پہ بڑا یو آر ویری کائنڈ, آپ نے پازیٹیولی ذکر کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کریکٹ کیا, ایک پہ نہیں, میں نے 5-6 چینلوں پہ تمہاری مثال دی. تو اچھا وہ ذکر کیا کرتے تھے, لیکن بہرحال میں نے وہ ریزائن دے دیا. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی میرا بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی اسائنمنٹ یا کوئی نوکری یا کوئی عہدہ. اگر میں ابھی 4 سے 5 نام لوں اور انہیں آپ اگر شگفتگی سے یا پیار سے کچھ کہنا چاہیں, کچھ پیغام, تو میں چاہوں گا کہ ضرور اگر ایسا ہو جائے. نریندر مودی صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے ذوالفقار احمد چیمہ؟ دیکھیں, اس کو کہنا بے سود ہے, کیونکہ اس کی جس ماحول میں تربیت ہوئی ہے وہ ہندتوا کی فلسفی سے وہ پروان چڑھا ہے, اور اس کی ساری سیاست جو ہے وہ بیس کرتی ہے تشدد, وائلنس, ہندتوا, ایکسٹریمزم, ریجیڈیٹی, اور وہ دل سے مائنورٹیز کو, خاص طور پہ مسلمز کا جو ہے وجود ہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان, دیکھیں وزیر اعظم صاحب کو تو کے لیے تو بہت سی باتیں ہیں, بڑے مشورے ہیں. انہوں نے پتہ نہیں کسی کا مشورہ مانتے بھی ہیں یا نہیں مانتے. تو پہلے تو یہ ہے کہ مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے اکانومی کو ٹھیک کرنا. اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اسی پہ یہ توجہ دیں, وہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے لیے جو ہے انویسٹر کا کانفیڈنس بحال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور پرانا پولیس کا نظام اس کو بھی درست کریں. ایجوکیشن جو دیکھیں, اب میں حیران ہوں کہ کہتے تو رہے بڑی اچھی باتیں یہ کیا کرتے تھے جو اپوزیشن میں ہوتے, کہ جی بالکل یہ خود کہتے تھے کہ جی 3 سسٹم ہیں, انگلش میڈیم, اردو میڈیم, مدرسہ. اچھا, اب 6 مہینے ہو گئے ہیں, ابھی تک تقریر نہیں ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. اب سلیبس اور وہ سب آ جانا چاہیے نا, کوئی وہ اس میں ڈائریکشن نظر نہیں آتی.
پلس یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا بھی ذکر کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب, ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے کیا ہے. تو کم از کم سارے نہ صحیح, کم از کم 2 محکموں کے انچارج منسٹر وہ لگائے ہیں جو شاہ مدینہ سے انسپریشن لیتے ہوں. اللہ اکبر. جی ایجوکیشن, تعلیم بہت ضروری ہے نا. ٹھیک. تعلیم کراؤڈ کو قوم میں بدلتی ہے. ٹھیک ٹھیک. اب خود بھی کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ جی ایک ہی ہونا چاہیے, ظاہر ہے ایک ہی ہوگا تو قوم بنے گی نا. تو تعلیم اور انفارمیشن, اطلاعات, دونوں وزراء ایسے ہوں جو صحیح معنوں میں جن کا سورس آف انسپریشن مدینہ ہو. قاعدے اس پر اختلاف جناب شہباز شریف صاحب, جی ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ وہ اپنی صحت ٹھیک کریں اور آئندہ کے لیے یہ جو اس بار حالات کی وجہ سے یا جیسے بھی انہیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا ہے, یہ ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک موقع, اپرچونٹی ہے, اس سے وہ فائدہ اٹھائیں اور اپنی وہ بھی ٹیم کو ٹھیک کریں, اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں. اور اب وہ چونکہ گورنمنٹ میں نہیں ہے, وہ بھی اپنی سیلف اپریزل پوری کریں, سول سرچنگ کہ ہماری کیا کیا خامیاں تھیں حکومت میں. سول سرچنگ یہ نہیں ہے کہ بھائی اپنا جو قریبی ہیں وہ تو کہیں گے او جناب یہ سب کیا بات ہے, کیا نہیں, بہت سے ایسی چیزیں تھیں جو خامیاں تھیں, ان پر توجہ دیں اور پھر دیکھیں کہ جی آئندہ اگر موقع ملا تو ہم یہ خامیاں کیسے دور کریں گے. آصف علی زرداری صاحب, جی آصف علی زرداری صاحب وہ بہت بڑی پارٹی تھی کہ 2013 میں جب ہم نے دیکھا کہ بالکل سکڑ گئی, تو آپ یقین جانیں کہ اپنے سارے نظریاتی اختلاف کے باوجود افسوس ہوا, دکھ ہوا کہ پاکستان چاروں صوبوں کی زنجیر کے حوالے سے, ہاں بالکل تھی, سکڑ گئی. اور اس میں لوگ زیادہ تر انہی کوئی موصوف کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کا بھی یہی خیال؟ میرا بھی یہی خیال ہے. سزا عوام نے ہی دی ہے. جب عوام نے دیکھا کہ یہ پارٹی جو ہے ان کا یہی ایجنڈا ہے, تو پارٹی نے دیکھا نا, عوام نے, چاہے وہ ان پڑھ ہیں چاہے غریب ہیں, انہوں نے 3 صوبوں سے اس پارٹی کو نکال بار کی. ایسی ہوا نا, سزا دی نا, کتنی بڑی سزا دی تھی. ایک پارٹی ANP, جب انہوں نے دیکھا کہ جی یہ بھی کرپشن میں ملوث ہیں, تو انہوں نے ان کو بھی صوبے سے فارغ کر دیا. ٹھیک, ایسا ہی عوام نے ہی سزا دی ہے, تو عوام نے ان کو بھی سزا دی. اور یہ پارٹی نیشنل لیول کی پارٹی تھی, اور نیشنل لیول کی ہی پارٹیاں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک, بڑا ضروری ہے ڈیموکریسی کے لیے, قومی وحدت کے لیے. دیکھیں اگر یہ ہماری قومی لیڈرشپ سمجھتی ہے, سول ملٹری ریلیشن شپ بھی ایک اہم ایشو ہے, اگر ان کو بڑے تحفظات ہیں کہ بھائی جو ہے شب خون مارے جاتے ہیں اور ہمارے کام میں, تو وہ ٹھیک ہے, نہیں ہونا چاہیے, مگر اسے روکنے کا سب سے جو مؤثر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی پرفارمنس امپروو کریں, گورننس امپروو کریں. وہ ان کی کمزوریاں جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو کمزوریاں نہ پکڑنے دیں, ڈیلیور کریں, اپنی پارٹی آرگنائزیشن بنائیں. اگر یہ کمیشنیں لیں گے, کرپشن میں ملوث ہوں گے, تو وہ ان کمزوریاں وہ پکڑ لیں گے. تو یہ کوشش کریں. آئی ایم شیور اگر کوئی ایسا لیڈر ہو جو ڈیلیور بھی کر رہا ہو, اور جس کے کوئی اسکیلیٹنس نہ ہو, دامن پہ داغ نہ ہو, جتنا مرضی پورا میڈیا کوشش کر لے, اس کو ملائن نہیں کیا جا سکتا. عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایسی گورنمنٹ کو کوئی ڈکٹیٹر, کوئی آمر اگر ڈیزالو کرتا ہے, تو عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنا دکھائیں, ڈیلیور کریں. ایک تو یہ ہے کہ دامن پہ داغ نہ ہو, رزق حلال یہ بھی کھائیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ سیاست کا مطلب مال بنانا نہیں ہے, سیاست کا مطلب عوام کی خدمت. بالکل ٹھیک. اور لوگوں کی دعائیں. تو اگر جس طرح میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر انہوں نے سویلین سپریمیسی, بالادستی قائم کرنی ہے,
تو پھر طیب اردوان بن کے دکھائیں نا. بن کے دکھائیں. جی صرف آخری بات آپ سے اجازت لینے سے پہلے, خوشامد اور خوشامدیوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ کمال کر دیتا ہے میاں صاحب, خان صاحب تاڈے ورگا نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے, کیا کرنا ہے, اس کا تو بہت نقصان ہم اٹھاتے ہیں. چیمہ صاحب کیسے بچیں یہ سب؟ اس کا نور بھائی بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اچھا جی. اس لیے کہ جو وہاں پہنچتا ہے وہ جو سنا ہے درباری کلچر, میں نے وہ کلچر کو قریب سے دیکھنے کا بھی موقع ملا. یقین جانیں کہ یعنی پورا جسم کیا روح کانپتی تھی, اور میں بھاگتا تھا اور میں شکر کرتا تھا جب وہاں نہیں جانا پڑتا تھا. اس طرح کا ماحول کہ ہر شخص جتنا بھی سٹاف ہے وہ اس کی یہی کوشش ہے کہ ایک شخص کو میں جیسے بھی اس کو جا کے خوش کروں, چاہے خوشامد کروں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص مشن کے لیے, چاہے کوئی فکرہ انتہائی گھٹیا اور بھونڈا اس نے بولا ہے, اے جناب کمال ہے, آپ کے منہ سے یہ جو فکرہ نکل گیا پوری دنیا میں ایسا میسج گیا ہے. دیکھیں اور بیسٹ کر لیں وہ بھی مان لیں. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, اختیارات چونکہ اتنے ہوتے ہیں کہ جی میرے اختیار سے ایک منہ ہلانے سے صوبوں کے گورنر لگ رہے ہیں, منہ ہلانے سے صوبوں کے آئی جیز لگ رہے ہیں, چیف سیکرٹریز لگ رہے ہیں, فیڈرل سیکرٹریز لگ رہے ہیں جن کے آگے اختیارات ہیں. تو وہ جو ہے نا ڈسینٹنگ ویوز پسند ہی نہیں کرتے. وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جی میٹھی میٹھی باتیں ان کے کانوں میں پڑتی رہیں اور لوگ یہی کہیں کیا بات ہے. جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جی باس یا جس کے ہاتھ میں میری وزارت ہے, میری قسمت ہے, میری افسری ہے, وہ یہی پسند کرتا ہے, تو ظاہر ہے اسی پہ لگ جاتے ہیں. اور یہ خوشامد کا کلچر پھر اسی طرح یہ میرا نہیں خیال ختم ہوگا, یہ اسی طرح چلتا رہے گا. بہت تھینک یو, خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. میں نے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کی جناب ذوالفقار احمد چیمہ صاحب سے, دو ٹوک نہیں کر سکا میں, اس کے لیے کہ اس کے لیے ایک ہمت, ایک آن درکار ہوتا ہے. دعائیں سمیٹنے کے بہت سے مواقع ہیں, آپ کو جو بھی ذمہ داری ملتی ہے وہ ایک امانت کی شکل میں. آپ کیا کرتے ہیں اس کی جواب دہی یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. چیمہ صاحب کے اکاؤنٹس میں بڑی ساری دعائیں ہیں, بڑی ہمت ہے, بڑی استقامت ہے. میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ ان کی طرح کے بہت سارے آفیسرز پاکستان میں دیکھے جائیں جو واقعی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتے ہیں, اور اس میں بامسمہ ذوالفقار ہیں یہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور میں پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں, اور ہمارے بہت سارے پالیسی میکرز کو بھی, کہ جناب ذوالفقار احمد چیمہ صاحب بھی پاکستان میں رہتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.